اللہ ماشاء اللہ، اور اسی دعا کے ساتھ کہ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والوں نماز اور صبر سے مدد لو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کیا ہی اچھی بات، کیا ہی خوبصورت بات، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر اور مقام صابرین، پھر صابرین کا کیا مقام ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ صابرین کو اللہ رب العزت بے حساب اجر عطا فرمائے گا، تو کوئی حد ہے اس کے حساب کی کہ جو وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں۔ آغاز کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، صبر اور مقام صابرین کی فضیلت سے آغاز کیجیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے معنی ہے برداشت کرنا، کسی چیز کی محرومی پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، اللہ ایسے صابروں کا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، تو آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیں گے اور ان کا استقبال کریں گے کہ تم نے دنیا میں اس قدر صبر کیا، اس وجہ سے تم اس کے مستحق ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی صابرین کو اللہ پسند کرتا ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو نہ وہ شکستہ دل ہوتے ہیں، نہ دل برداشتہ ہوتے ہیں، نہ باطل کے آگے سرنگو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی صابرین کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے زینب صاحبہ، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، دنیا کی نظروں میں بھی اور لوگوں کی نظروں میں بھی۔ اور صبر میں نہ شکوہ کیا جاتا ہے، نہ شکایت کی جاتی ہے، صرف خاموش رہا جاتا ہے، اور یہ خاموشی اللہ سنتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، تو نے صدمے میں صبر کیا، میری رضا اور ثواب کی نیت بھی کی، تو جنت سے کم کوئی چیز تجھے دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں جو جنت میں جانے والی ہے، درجات کو بڑھانے والی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی جانی یا مالی نقصان پر صبر کیا، نہ شکوہ کیا، نہ شکایت کی، اللہ کا ذمہ ہے کہ اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ زرمینہ، آپ یہ ارشاد فرمائیے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صبر تو صدمے کے پہلے لمحے میں ہی کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم موضوع ہے صبر۔ صبر روشنی ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر وہ سکون ہے جو انسان کے دل کو بکھرنے نہیں دیتا، اور وہ سہارا اور وہ طاقت جو مشکل وقت میں بھی انسان کو تھامے رکھتی ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا گیا فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرو
کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے والے صابرین جو پہلے ہی شوق میں صدمے کے پہلے ہی لمحے میں صبر کرتے ہیں ان کے لیے رب کی معیت بھی ہے اور جنت کی بشارت بھی. صبر ایز وی نو اس کا لغوی معنی ہے روکنا یا رک جانا. ہم جانتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حوالے سے فرماتے ہیں اس کی اقسام کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پہ صبر کرنا کہ انسان کا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا یا نفس آمادہ نہیں ہونے دے رہا, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی کے کاموں سے بچنا. پھر کوئی آزمائش آ جاتی ہے, پریشانی, خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس پہ بھی صبر کرنا. مخلوق میں سے اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو منتقم مزاج نہ ہونا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور صبر کرنا. اچھا, انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتے ہیں, کوئی نعمت چھن جاتی ہے یا انسان کی زندگی آبویسلی مختلف موسموں کا تغیر و تبدل ہے جس طرح, تو انسان کی زندگی میں بھی چینجز آتے ہیں. اور بہنیں اس وقت سماعت کر رہی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے یہ نعمت کیوں چھن گئی, کیا ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا. اس طرح سے کفریہ کلمات یا مایوس کن کلمات کا یا شکوہ شکایات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. غصے اور بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار ہو کر شکوے شکایات سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل صبر تو وہ ہے جو حادثہ اولا پر کیا جائے, صدمے کے پہلے لمحے میں جب آپ صبر کرتے ہیں. تو ایسے ہی صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں, کہیں جنت کی, کہیں سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان کو فلاح کی ضمانت عطا فرمائی. ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ جب ایک انسان کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے اور اس کو اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن ARYQTV پر, اور جناب نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین. آج ہم بات کر رہے ہیں صبر اور مقام صابرین پر, کہ صبر جناب ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی عطا سے جس بندے کو حاصل ہو جائے ایسی قوت ہے جو اہل ایمان کو جھکنے نہیں دیتی, جو اہل ایمان کو ٹوٹنے نہیں دیتی. اب اس کے فوائد پر بھی بات کر لیتے ہیں. زرمینہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. زرمینہ, بہت شکریہ. صبر ایک قیمتی جوہر ہے اور اس کے بے پناہ فوائد ہیں. جیسے بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے, اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو انسان صبر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت, مدد, معیت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت عطا ہوتی ہے, اس کی اسپرچول اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب یہ روحانی چاشنی اس کو عطا ہوتی ہے نا کہ جنت عطا ہوگی, اگر جنت والا خود ہی مل جائے تو اس کے کتنے بے پناہ فوائد ہیں. یہ انسان کو کبھی ناکام و نامراد نہیں ہونے دیتا, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب انسان کو عطا ہوتا ہے, اللہ کی رضا عطا ہوتی ہے, اس کی خوشنودی عطا ہوتی ہے, بہتر فیصلوں کی قوت عطا ہوتی ہے, انسان اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور جب وہ صبر کرتا ہے دنیاوی طور پہ بھی اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم ریلیشنز ہوتے ہیں, لوگوں میں محبت و اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے, اور انسان کی رسپیکٹ میں دنیاوی طور پہ بھی اضافہ ہوتا ہے. ایک ایگزامپل سیٹ کر دیتا ہے نا وہ دوسروں کے لیے کہ یہ صابر ہے, صبر کرنے والا ہے, لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پسندیدہ بن جاتا ہے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان بیماری پر صبر کرتا ہے تو مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر صحت اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بہتر, حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ, کہ بہتر خون, گوشت اور ہڈیاں اس کو عطا فرماتا ہے, یعنی بہتر ہیلتھ. اور اس پہ جب وہ مزید صبر کرتا ہے, شکوہ نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو صبر ایک ایسا قیمتی جوہر ہے. آپ دیکھیں صبر انبیاء نے کیا, امام الانبیاء سراپا صبر رہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کو اپنی زندگی کا خاصا بنائیں. بے شک, بے شک. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور پوچھوں گی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ, وہ صبر کو ہی وسیلہ بناتے ہیں, کیا کہیں گی؟ دیکھیے زینب صاحبہ, صبر ایمان کی روشنی ہے, صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر مسلمانوں کا ایک ایسا وصف ہے جو ان کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. قرآن پاک میں جو اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے
اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کرتے ہیں۔ جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لی، فرشتے سے کہتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میرے رب، اس نے تیری حمد و ثنا بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ جب معاذ بن جبل کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت نامے میں 3 چیزوں کی خوشخبری سنائی کہ اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت کے لیے صبر کیا تو اللہ کی طرف سے تجھے اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھیے کہ حضرت بلال حبشی صبر کی منزل پہ تھے، ایمان کی منزل پر تھے، یقین کی منزل پر تھے۔ انہیں دین حق کی راہ میں کتنی مشکلات اٹھانی پڑیں، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، لیکن زبان سے ایک ہی لفظ تھا کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس عرصے میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی جو رب کی بندگی ہے نا ان کی طرف، اور جو کنیکشن ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ اس قدر سٹرونگ ہوتا ہے کہ لب پہ کوئی شکوہ نہیں آتا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں، سورہ انبیاء میں اور دیگر سورتوں میں ذکر ہے کہ اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر ایوب ایمان والوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ جاری فرمایا، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ انہوں نے وضو کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے غسل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یابی عطا فرمائی، اور دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کثیر رزق، نعمتیں، مکانات اور تمام وہ فیسلٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے صبر کی ایک بہترین مثال قائم کی جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور صبر ایمان کے جواہر میں سے قیمتی جوہر ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایمان کا جوہر عقل ہے اور عقل کا جوہر صبر ہے۔ پھر قول امام حسین ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، جب تک ان کے مفادات قائم رہتے ہیں وہ دین پر قائم رہتے ہیں، لیکن جب دوسری طرف سے آزمائے جاتے ہیں تو دیندار خود بخود بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں تعلیمات پہنچی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو ہم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی سمت لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان کلمات کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ کیا بات ہے کہ ہم تو کہتے ہیں نا بہت کمزور عاجز سے بندے ہیں، تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے تو ایسے کلمات دل سے نکل جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے یہ پریشانی کیوں ہے، میرے لیے ہی یہ کیوں ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میرے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنا بڑا اجر آپ کو عطا فرما دیا، اور مقام صابرین کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں وہ مقام صبر کرنے والوں کو عطا فرمایا ہے، اور اس کا اجر محفوظ رکھا کہ بے حساب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ سعدیہ دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، بہتا تھا یہ بہتا
बहता ही रहेगा, बहता था ये बहता है, ये बहता ही रहेगा। सरकार से मांगो तो सही आने का सदका, सरकार से मांगो तो सही आने का सदका, मिलता था ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा, मिलता था ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। क्या लुत्फ हुआ का मुझे महशर में ये कह दे, क्या लुत्फ हुआ का मुझे महशर में ये कह दे, मेरा था ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, मेरा था ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। ये महीनों से है सारे महीनों से निराला शान रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक की ये पुरनूर सातें हैं और आप इस पुरनूर सातों में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं सेगमेंट माह रमज़ान और ख़वातीन। ये फ़कीदुल मिसाल ट्रांसमिशन ARY QTV पर पेश की जा रही है। आप जिस तरह से आज हम बात करें ना सब्र और मुकामे साबरीन के ताल्लुक़ से, यानी सब्र जो है सिर्फ बर्दाश्त कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये बंदे का अल्लाह से कनेक्शन जोड़ती है, अल्लाह से ताल्लुक़ को गहरा करती है, अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत बनाती है। यानी जब बंदा मोमिन सब्र करता है किसी भी बात पे, चाहे लोगों के सताने पे, चाहे कोई ऐसी मुसीबत या मसाइब उसके ऊपर आते हैं, तो परवरदिगार आलम की जानिब से वो करीब हो जाता है अल्लाह के और मोहब्बत से गिड़गिड़ाकर अल्लाह से इल्तिजा करता है, फिर दुआएं करता है, तो कुर्बत हासिल होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदे को। मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, उनके साथ हाफिज़ा आयशा भी मौजूद हैं, कारिया आयशा हमारे साथ मौजूद है। बहुत प्यारे लहन से आगाज़ भी किया, बहुत प्यारी क़िरात माशाअल्लाह आपने की है, सलामत रहिए। और ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया दानिश हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। बस रमज़ान का जो हम कहते हैं ना मैसेज एक ये भी है कि सब्र करना है। माह रमज़ान हमें सब्र सिखाता है। डॉक्टर साहिबा आपकी जानिब बढ़ूँगी। अब माह रमज़ान जो हमें सब्र की तलकीन करता है, सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है, लेकिन हम पूरे साल की तरह इस महीने में भी वही रवैया रवा रखते हैं। क्या फरमाएंगी इस हवाले से? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब, मुझे इतना कुर्ब तेरा आता हुआ है कि तुझसे हम कलाम होता हूँ, क्या इससे ज़्यादा भी किसी को कुर्ब अता हुआ है? तो निदा आती है कि आखिरी वक्तों में एक उम्मत आएगी जो उम्मत मोहम्मदिया होगी, और जब वो रमज़ानुल मुबारक का महीना उन्हें नसीब होगा, जब वो रमज़ान के रोज़े रखेंगे और खुश्क होंठ प्यासी ज़ुबान खाली पेट के साथ जब वो रोज़ा अफ्तार करेंगे और अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करेंगे, तो मैं उनके उस वक्त सबसे ज़्यादा करीब होंगे। देखिए जनाब साहिबा, हम हालात का जायज़ा लें। अगर बीवी ने अफ्तारी लगाने में देर कर दी तो शौहर गुस्सा दिखा रहा है, बच्चे बड़े हो जाएं तो वो मिसबिहेव कर रहे हैं, अगर ऑफिस में थोड़ा सा देर से पहुंच गए
تو बॉस नाराज़ हो रहे हैं। जब हम वापसी में घर पर से आते हैं, अपने काम के करके घर की तरफ वापस आते हैं, ट्रैफिक में हज़ारों मसाइल होते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता हैगा। लोग आपस से बाहर हो जाते हैं और सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र तो ईमान की रोशनी है, सब्र का बदला जन्नत है। अगर कोई रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना, गलत बयानी करना और लड़ाई झगड़ा करना ना छोड़े तो अल्लाह को कोई सरोकार नहीं कि वो दिन भर भूखा प्यासा रहता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई तुमसे रोज़े की हालत में तुम भी हो और सामने वाला भी है, अगर वो तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, गाली दे या ऊंची आवाज़ में बात करे तो उससे तो सिर्फ ये कहो कि मैं तो रोज़े से हूँ। इसी तरह देखिए ज़ैनब साहिबा, जब अनवार अक़साम की चीज़ें घर में पक रही होती हैं, हम देखकर मुंह फेर लेते हैं कि अल्लाह हमने तेरे लिए रोज़ा रखा है और तेरे रिज़्क़ से अफ्तार करेंगे। तो लिल्लाह इतना मुबारक महीना हमें मिला है जहाँ नेकियों का अजर भी हमें दुगना मिलता है, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला बख्शाया जाता है और अल्लाह से मांगने वाला ना मुराद नहीं रहता। तो अपने दिल के दरीचों को वसी कर लें, अपनी ज़ुबान को भी काबू में रखें और अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की छोटी सी दिल आज़ारी करने से या किसी को पलट कर जवाब देने से, क्योंकि रोज़ा आपका भी है, रोज़ा सामने वाले का भी है, अजर में दोनों बराबर के मुस्तहिक हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी इबादत रायगा चली जाए, किसी का दिल टूटने से आपके सारे आमाल ज़ाया हो जाएं। तो हमें सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए, इससे कि अल्लाह ताला ने साबरीन के लिए तो बड़े बड़े इनामात रखे हैं। बेशक। और हम तो ये देखते हैं डॉक्टर साहिबा, आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि पसंदीदा चीज़ ना बनी हो दस्तरखान पे, अरे भाई पकोड़े क्यों नहीं बनाए, इस बात पे भी लोग दस्तरखान पे नाराज़ हो जाते हैं। घरों में रोज़ा सब्र के साथ साथ शुक्र का भी नाम है कि अल्लाह ने इतना मुबारक महीना दिया। अरे जो लोगों के पास कुछ भी नहीं होता बेटा, उनके लिए भी अल्लाह ताला दस्तरखान सजवाता है। बेशक बहुत सारे दस्तरखान ऐसे वसी कर देता है वो पाक परवरदिगार आलम। और जो नेमतें सारा साल हमें नहीं मिली होती, जिन लोगों को नहीं मयसर, वो नेमतें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दस्तरखानों तक पहुँचा देता है। क्या मैसेज देंगी ज़रमीना? अगर मैं सब्र को माह रमज़ान अल मुबारक के मंथ से ही कनेक्ट करूं तो जैसे फरमाया गया हदीस कुदसिया, सौमुली वाना अज्ज़बी वाना उज्ज़ा बिही, इस तरह से भी है। यानी अल्लाह फरमाता है जिसने खालिस्तन मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाएगा। और मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि उसका अजर बेशक उसकी जज़ा खुद परवरदिगार आलम बन जाता है। और आप सब्र को भी देखें तो इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ईमान का तकाजा इम्तिहान है, एग्ज़ाम है, तो हमने सब्र करना है। हमारे आमाल से, किरदार से, अखलाक से इसका इजहार होना चाहिए। फिर हमने सब्र करना है लोगों के रवैयों पर, अपनी कारोबारी डीलिंग्स के ताल्लुक से, इर्द गिर्द के जो हमारा माहौल है या हमें जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही या हमारी पसंद के क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतर रही, उन सब पे हमने सब्र करना है। माह रमज़ान अल मुबारक का इंसान थक भी जाता है, रेस्टलेसनेस का भी शिकार हो जाता है, नींद की कमी का, बेआरामी का। तो हमें चाहिए हम दूसरों का ख्याल रखें और सब्र करें, क्योंकि सब्र की जज़ा बेशक अल्लाह ताला अता करने वाला है। उनके लिए सुखों का पैगाम और मुजदाए जाँ फिज़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए सब्र को हमें अपनी ज़िंदगी का खासा बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों आलम के सरदार जो अपना दामन लहू से भर ले, मुसीबतें अपनी जान पर ले, जो तेगे जन से लड़े निहत्ता, जो गालिब आके भी सुलह कर ले, असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूँगी कि आप भी कोई मुख्तसर सा मैसेज दीजिएगा। देखिए इतना मुबारक महीना हमें मिला है जहाँ से अल्लाह के नूर के अनवार बरस रहे हैं, तो हम दूसरों का दिल ना दुखाएं, किसी की दिल आज़ारी ना करें। कोई गलती हो गई है तो माफ़ी भी मांग लें और माफ़ भी कर दें। इसी के माफ़ी मांगने, माफ़ करने से इंसान का कद छोटा नहीं होता, उसके कद में इजाफा होता है और अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। अल्लाह अकबर। और असराए मग़फ़िरत है, अल्लाह से भी माफ़ी तलब करें, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, किसी कोने में बैठकर रात की तारीकी में उसको याद कर ले। वो आपका एक जो आँखों से टपका हुआ आंसू है ना, उस एक आंसू को भी वो पाक परवरदिगार आलम ज़ाया नहीं करता। जब कोई मुसीबत आती है ना आपके ऊपर,
تو اگر آپ صرف اس کو اپنے لبوں پر جاری رکھیں کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، آپ دیکھیں کہ آپ کے قلب کو کیسے اطمینان ملے گا، کیسے طمانینت ملے گی، کیسے آپ کو اس پریشانی سے، مشکل سے اللہ رب العزت نجات بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو قرار بھی عطا فرمائے گا۔ ویسے تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ آپ سب اپنی امان میں رہیں، اللہ رب العزت کی امان میں، حفاظت میں رہیں۔ اور جناب جس طرح سے ہم بات بار بار کر رہے ہوتے ہیں، وقت اتنا ایسے تیزی سے گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں، زرمینہ آپ تشریف لائیں، جزاک آپ کی اللہ۔ آمد کی بہت شکر گزار ہوں۔ سعدیہ دانش آپ نے بہت پیارے کلام کیے، آپ کی بھی آمد کی بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے ساتھ حافظہ قاریہ عائشہ حنیف ساتھ رہیں، اور ہماری تو یہ کوشش، یہ دعا بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ روز ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم آپ کے آواز میں تلاوت سنیں، اپنے دل کو بھی سکون محسوس کریں، کیونکہ یہ جو قرآن آیات ہے اور قرآن ربانی ہے، کتاب الہی ہے، تو ہمارے دل کو طمانینت تو اسی سے ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائی ہیں، تو ہماری مہمان ہیں کراچی میں، ہم ایک بار پھر آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں کراچی میں، اور آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں بہت برکت دے، بہت ترقی کریں، سلامت رہیں، شاد رہیں۔ بس آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ جس طرح بات ہو رہی ہے نا صبر کی اور مقام صابرین کی، کہ پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اب جو بے حساب ہے نا، کہ اس کا کیا حساب ہے، یعنی ہمارے حساب و کتاب میں وہ بات تھوڑی آ پائے گی جو اللہ رب العزت نے بے حساب عطا کرنے کا وعدہ کر لیا، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ میری جانب سے فی امان اللہ اختتام کریں گے سعدیہ دانش کی آواز پر، بسم اللہ کیجیے گا۔ ویسے تو دوسرا کلام سوچ کر آئی تھی، لیکن زرمینہ کی فرمائش پہ اس کلام کو پڑھ رہی۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت قضا آوے، جد وقت قضا آوے، دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، ایس ذکر دی برکت نا، ایس ذکر دی برکت نا، میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، دل روتا ہے آقا، دل روتا ہے جاتے میں، جدو لوگی مدینے نو، دل روتا ہے آقا، دل
دادی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی نے لج پالا لج رکھ لئی نے لج پالا خالی اٹھا دینا لج رکھ لئی نے لج پالا خالی اٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نظر